حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ملک کا بادشاہ بہت ظالم اور کنجوس تھا۔ اس نے اپنے ملک میں یہ اعلان کر دیا کہ کوئی بھی شخص کسی فقیر یا مسکین پر کوئی چیز صدقہ نہ کرے، کوئی کسی غریب کی مدد نہ کرے، اگر کسی نے ایسا کیا تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا۔ یہ خبر سن کر لوگوں پہ سنسنی سی مچ گئی۔ اب ہر کوئی صدقہ دینے سے ڈرنے لگا۔ ایک دن ایک فقیر مجبور ہو کر ایک عورت کے پاس آیا اور اس سے کہا، اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر مجھے کوئی چیز دے دے بیٹی، کوئی چیز دے دے جسے میں کھا سکوں۔ عورت نے کہا کہ ہمارے ملک کے بادشاہ نے اعلان کیا ہے کہ جو کوئی کسی کو صدقہ دے گا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ اب تم ہی کہو نا، میں تمہیں کس طرح کوئی چیز دوں؟ فقیر نے کہا، تم مجھے اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر کوئی کھانے کی چیز دے دو بیٹی، دیکھنا اللہ تمہارا بھلا کرے گا۔ عورت کو اس فقیر پر بہت ترس آیا اور اس نے بادشاہ کی ناراضگی اور سزا کی پرواہ کیے بغیر اللہ عز و جل کی خوشی کے لیے اس فقیر کو 2 روٹیاں دے دی۔ فقیر روٹیاں لے کر دعائیں دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ جب بادشاہ کو معلوم ہوا کہ فلاں عورت نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے تو اس نے عورت کی طرف ایک سپاہی بھیجے اور عورت کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ نے اپنی ماں سے کہا کہ مجھے کسی ایسی عورت کے بارے میں بتاؤ جو سب سے زیادہ حسین و جمیل ہو تاکہ میں اس سے شادی کروں۔ تو اس کی والدہ نے اسے بتایا کہ ہمارے ملک میں ایک ایسی خوبصورت اور بے مثال حسن و جمال کی پیکر عورت رہتی ہے کہ میں نے آج تک اس جیسی حسین و جمیل عورت نہیں دیکھی، لیکن اس میں ایک بہت بڑا عیب ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا عیب ہے اس میں؟ اس کی والدہ نے جواب دیا، اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ فلاں عورت کو میرے پاس حاضر کیا جائے۔ چند سپاہی گئے اور اسی عورت کو بادشاہ کے پاس لے آئے جس کے ہاتھ فقیر کو روٹیاں دینے کی وجہ سے کاٹ دیے گئے تھے۔ جب بادشاہ نے اس عورت کو دیکھا تو اس کے حسن و جمال نے بادشاہ کو حیرت میں ڈال دیا۔ بادشاہ اس کے حسن و جمال کا ایسا دیوانہ ہوا کہ بادشاہ نے اس سے کہا، کیا تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ عورت نے کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہو تو مجھے منظور ہے۔ چنانچہ ان دونوں کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی، جشن منایا گیا اور اس طرح وہ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ بادشاہ کی دوسری بیویوں کو اس عورت سے حسد ہو گیا اور وہ دن رات حسد کی آگ میں جلنے لگی۔ ان سب کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ بادشاہ اب ہمیں وہ عزت نہیں دیتا جتنی اس غریب اور نادار نئی دلہن کو دیتا ہے۔ چنانچہ وہ ہر وقت اسی فکر میں رہتی کہ کس طرح سے اس نئی دلہن کو بادشاہ کی نظروں سے گرا دیا جائے، لیکن وہ اپنے اس مذموم ارادے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ پھر اچانک بادشاہ کسی محاذ پر روانہ ہو گیا اور وہاں اسے کافی دن دشمنوں سے لڑنا پڑا۔ بادشاہ کی بیویوں کو یہ بہت اچھا موقع مل گیا تھا۔ انہوں نے بادشاہ کو خط لکھا کہ تمہارے پیچھے سے تمہاری نئی دلہن نے تمہاری عزت کو داغدار کر دیا ہے اور وہ بدکار ہو گئی ہے۔ اس بدکاری کے نتیجے میں اس کے ہاں بچہ بھی پیدا ہوا ہے۔ جب بادشاہ کو یہ خط ملا تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے فوراً اپنے قاصد کو یہ پیغام دے کر اپنی والدہ کے پاس بھیجا کہ اس بدکارہ عورت کو اس کے بچے سمیت میرے ملک سے نکال دو، اس کے گلے میں کپڑا باندھ کر بچہ اس میں ڈال دو اور انہیں کسی جنگل میں چھوڑ دو۔ جب اس کی والدہ کو یہ پیغام ملا تو اس نے ایسا ہی کیا اور اس کے گلے میں کپڑا ڈال کر بچہ اس میں ڈال دیا، پھر اسے ملک سے دور ایک جنگل میں چھوڑ دیا گیا۔ اب وہ بیچاری تنہا جنگل میں رہ گئی، لیکن اسے اپنے رب عز و جل سے کسی قسم کا کوئی شکوہ نہ تھا۔ وہ تو اس کی رضا پر راضی تھی۔ وہ بیچاری اسی طرح جنگل میں گھومتی رہی۔ پیاس کی شدت نے اسے پریشان کر رکھا تھا۔ بالآخر اس سے دور ایک نہر نظر آیا۔ وہ نہر پر گئی اور جیسے ہی پانی پینے کے لیے جھکی تو اس کا بچہ گہرے پانی میں جا گرا اور ڈوبنے لگا۔ جب عورت نے اپنے بچے کو ڈوبتا دیکھا تو وہ رونے لگی۔ اتنے میں اس کے پاس 2 خوبصورت نوجوان آئے اور اس سے پوچھا، کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا، میں پانی پینے کے لیے جھکی تو میرا بیٹا اس نہر میں گر کر ڈوب گیا، میں اسی کے غم میں رو رہی ہوں۔ ان خوبصورت نوجوانوں نے پوچھا، کیا تو چاہتی ہے کہ ہم تیرے بچے کو نکال لائیں؟ عورت نے بےتاب ہو کر کہا، ہاں میں چاہتی ہوں کہ اللہ عز و جل مجھے میرا بچہ واپس لوٹا دے۔ ان نوجوانوں نے دعا کی اور اس کا بچہ نکال کر اسے دے دیا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ رحم دل عورت، کیا تو چاہتی ہے کہ تیرے ہاتھ تجھے واپس کر دیے جائیں اور تو ٹھیک ہو جائے؟ اس نے کہا، ہاں میں چاہتی ہوں۔ چنانچہ ان دونوں نوجوانوں نے دعا کی اور اس کے دونوں ہاتھ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ عورت نے اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا اور حیران کن نظروں سے ان نوجوانوں کو دیکھنے لگی، جن کی برکت سے اسے ڈوبا ہوا بچہ بھی مل گیا اور اس کے ہاتھ بھی اسے لوٹا دیے گئے۔ پھر ان نوجوانوں نے پوچھا کہ عظیم عورت، کیا تو جانتی ہے کہ ہم کون ہیں؟ عورت نے کہا، میں آپ کو نہیں جانتی۔ عورت کا یہ جواب سن کر انہوں نے کہا، ہم تیری وہی 2 روٹیاں ہیں جو تو نے ایک مجبور سائل کو دی تھی۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، صدقہ ایک ایسی نیکی ہے کہ اس سے آنے والی بڑی بڑی مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، اور اگر پورے خلوص کے ساتھ سچ مچ اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے ہی دیا جائے پھر تو کیا کہنا ہے۔
اس واقعے میں ہمارے لیے کیسی کیسی نصیحتیں ہیں۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر جو بھی نیک عمل کیا جاتا ہے وہ کبھی بھی بیکار نہیں جاتا۔ ٹھیک ہے، مرنے کے بعد اجر ملتا ہے اور ضرور ملے گا، لیکن دنیا میں بھی اس کے ثمرات ضرور ظاہر ہوتے ہیں، جس طرح اس عظیم عورت کے ساتھ ہوا کہ دنیا میں ہی اس کو نیکی کا بدلہ دے دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرے گا۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ اپنا ہر عمل اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر اسی کی خوشی کے لیے کرے۔ جو عمل اللہ عز و جل کی خوشی کے لیے کیا جاتا ہے وہ کبھی بھی رائے گا نہیں جاتا۔ اللہ عز و جل اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، وہ اپنی رحمت سے کسی کو مایوس نہیں کرتا۔ جو بھی کسی کے ساتھ بھلا کرتا ہے اس کے ساتھ بھلا ہوتا ہے، اس کی بھرپور مدد کی جاتی ہے اور اسے مایوس نہیں کیا جاتا۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نیکی کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔